علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسا کہ کرونا کی وبا اور گلے کی بیماریاں، تو اس کے اندر میں کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جو میری ایک تحریر ہے بیماری سے صحتیابی کا سفر۔ تو یہ میں اپنی ساتھ بیتا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ سب کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رب نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی تخلیق نہ کی ہو، فقط اس کا علم طبیب کو ہونا ضروری ہے، یعنی جو اس پر ریسرچر ہیں ان کو اس کا علم ہونا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے اور ان کو وہ سمجھ آ جائے اور وہ دوائی تک پہنچ جائے، تو پھر مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا نازل کی ہے، یعنی بیماری اور دوا دونوں نازل کی ہیں، علاج کیا کرو اور حرام کے ساتھ علاج نہ کرو۔ اس کو سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے درج کیا ہے۔ تو جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بات حق اور سچ پر مبنی ہے، اور بے شک کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا بھی موجود نہ ہو۔ اور اسی کے متعلق ایک حدیث میں وارد ہے کہ مریض کو جب دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج ہے، جب دوا بیماری کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض صحت مند ہو جاتا ہے۔ رواہ مسند احمد، اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب جو اس بیماری کے لیے اصل دوا تھی وہ مریض کو مل گئی، اور اس پر مجھے خود بھی تجربہ ہوا، اور بے شک سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، سب سے آسان دوا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقہ سے علاج کرو۔ اور صدقہ جو ہمارے ہاں معروف ہے، صدقہ کالا بکرا یا بکرے کی سری یا کالی مرغی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جہالت پر مبنی کام ہے۔ اصل صدقہ تو کسی غریب کی، مسکین کی مدد کرنا، مالی تعاون کرنا، کسی یتیم یا بیوہ عورت یا یتیم بچوں والی بیوہ عورت کی مدد کرنا، پھر ان سے التجا کرنا کہ دیکھیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ حتیٰ کہ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جا رہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تم بیمار ہو تو کسی غریب کی مدد کرو، یعنی دونوں کام ہی ہو گئے۔ ایک تو غریب کی مدد کا پہلو بھی آ گیا سامنے کہ غریب کی مدد کرو، ضرورت مند کی مدد کرو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرتے ہوئے شفا بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ سب سے آسان ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ صحیح الجامع میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ صدقہ کسی یتیم بچوں والی بیوہ یا یتیم نادار غریب کی مالی مدد ہے، اس مدد پر انہیں اپنی صحت کے لیے دعا کے لیے کہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفائے کاملہ کیسے ملتی ہے۔ میں اپنا واقعہ آخر میں نقل کروں گا، آپ اس دعا کا اہتمام کریں جو سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یعنی صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ 3 بار دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔
راوی نے بیان کیا کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا، مطلب کہ اس کے دل میں تھا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے دیکھتے ہو کیا، مجھے دیکھتے کیا ہو؟ اللہ کی قسم میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ سنن ابو داؤد۔ اب میں اپنا واقعہ نقل کرتا ہوں۔ مجھے ایک بیماری نے آن گیا اور تقریباً 2 برس اس میں مبتلا رہا، بہت سے اسپیشلسٹ کو دکھا چکا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور ہر کوئی اپنی سی کوشش کر بیٹھا، لیکن کوئی دوائی کارگر نہیں، یعنی کوئی دوائی فائدہ ہی نہیں دے رہی۔ جس نے جو کہا اپنی طرف سے کوشش کی کہ چلو یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی دیسی نسخے بہت سے لوگوں نے کہ یہ استعمال کر کے دیکھیں، وہ بھی کیا، فلاں نے کہا یہ استعمال کریں، وہ بھی کیا، غرض تقریباً بہت سی دوائیاں استعمال کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اصل دوا نہیں مل رہی، جو میری بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو شفا کا سبب بنانا تھا وہ دوائی چونکہ دین کا طالب علم ہونے کے ناطے مطالعہ کرتا رہتا اور میرے ذہن میں تینوں احادیث تھیں اور ان کے مفہوم بھی ذہن میں تھے۔ پہلی حدیث جو ذہن میں تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، یعنی ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ اور دوسری، جب مریض کو دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اور تیسری، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ تو یہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرنے پر بہت سے واقعات ہیں، سلف و صالحین کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن یہ صادق المصدوق سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور ہمارا مسلمان ہوتے ہوئے اس پر پکا یقین ہے کہ آپ کی بات نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور الحمدللہ میرا بھی پکا ایمان ہے اس پر۔ تو مجھے یہی یقین تھا کہ ابھی تک مجھے اس بیماری کی اصل دوا نہیں مل رہی۔ وقتاً فوقتاً حسب استطاعت صدقہ کرتا رہتا، لیکن اس طرف دھیان رکھتے ہوئے صدقہ نہیں کیا، اور پھر اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے صدقہ کیا اور یتیم بچوں والی بیوہ فیملیوں کی مالی امداد کی، اور انہیں خاص طور پر صحت یابی کی دعا کے لیے کہا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے دعا کی، اور ادھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا فرما دیا، راستے کھول دیے، اس دوائی کی طرف رہنمائی فرما دی۔ آگے جانے سے پہلے میں صدقہ کے اوپر ہی آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، اور بہت دلچسپ واقعات ہیں اور بہت حیرت انگیز واقعات ہیں۔ جناب ابو بکر خبازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خطرناک مرض لاحق ہو گیا۔ میرے ایک نیک پڑوسی نے دیکھا تو مجھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ اس نے یہ حدیث مجھے سنائی۔ تو فرماتے ہیں ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گرمی کے دن تھے، میں نے زیادہ تعداد میں تربوز خریدے اور فقراء اور بچوں کو بلایا
انہوں نے تربوز کھائے اور میری شفا یابی کے لیے دعائیں کی۔ اللہ کی قسم صبح ہونے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھلا چنگا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم کہ صرف مخلوق خدا پر جو ہے وہ اپنے مال کو صرف کیا اور خالق نے اپنا رحم فرماتے ہوئے شفا نازل فرما دی۔ اس کو سیر اعلام النبلا میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس کا صاحب مستدرک امام حاکم رحمہ اللہ خود اپنے واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر پھوڑا نکل آیا، لیکن سال بھر کوئی علاج سودمند ثابت نہ ہو، یعنی جو بھی علاج کرتے اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کسی کے کہنے، یعنی کسی نے ان کو اس بات کی رہنمائی فرمائی، تو انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنے گھر کے باہر پانی کی سبیل لگا دی۔ ایک ہفتے کے اندر پھوڑا ختم ہو گیا اور چہرہ پہلے سے بھی خوبصورت ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ اب میں آتا ہوں اپنی طرف کہ اسی طرح جو ہے میں نے جب یہ سب کچھ کیا اور دعا کے لیے کہا اور انہوں نے دعا کی میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دوائی کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اور وہ دوائی بھی کون سی تھی؟ وہ سید الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ اور ہوا کیا میرے ساتھ کہ اسی ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے دوائی کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اور پھر یعنی یہ حدیث میں یہ دوائی کا نام ذکر ہے اور میں نے اس دوائی کو استعمال کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ میرے ساتھ بیماری کیا تھی؟ سب سے پہلے تو وہ بتا دوں کہ میرے ساتھ بیماری کیا تھی۔ بیماری مجھے یہ ہو گئی کہ مجھے کھانسی آتی اور کھانسی اتنی شدید ہوتی کہ کھانسی کے ساتھ مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی اور کم سے کم 10 سے 12 میں الٹیاں کرتا معمول کے اعتبار سے۔ اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے یہی ڈر رہتا کہ کہیں ابھی الٹی آئی تو میں کیا کروں۔ تو میری جیب میں ہر وقت ایک بیگ، پلاسٹک کے بیگ جو ہے وہ میری جیب میں نے رکھے ہوتے کہ جہاں کہیں الٹی آئی، مسجد میں بھی میں احتیاط کرتا کہ پچھلی صف میں رہوں، یہ نہ ہو کہ مجھے الٹی آئے اور کہیں گڑبڑ ہو جائے۔ تو اس لیے پچھلی صف میں کہ مجھے بھاگنا پڑے تو میں جلدی سے نکل جاؤں صف سے۔ تو ہر وقت میری جیب میں بیگ رہتا ہے اور یہ پریشانی مجھے 2 سال رہی۔ فیملی ڈاکٹر نے اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کیا، ایک نے دوسرے کی طرف، دوسرے نے تیسرے کی طرف، تیسرے نے چوتھے کی طرف، حتیٰ کہ سب قسم کے ٹیسٹ بھی ہو گئے، الرجی ٹیسٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ رزلٹ 0، یعنی پھر 0 سے بھاگ دو۔ جس کے پاس جاتے وہ کہتے یہ بیماری تو تمہیں ہے نہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے یعنی ایک جو ہے وہ دوسری کی طرف ریفر کرتا۔ ایک نے شروع میں ڈکلیئر کیا کہ بھئی آپ کو سائنس کی بیماری، کیا نام ہے، استھما ہے، دما کی بیماری، اور پھر اس نے اس کے اوپر وہ ڈاکٹر جو ہے اسپیشلسٹ تھا اس نے لمبا چوڑا لیکچر دیا، ایجپشن تھا، اس نے اس کے اوپر لمبا چوڑا مجھے لیکچر دیا اور خوب اپنی طرف سے ڈرایا کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور تم جو ہے وہ کیا نام ہے اگر یہ انہیلر نہیں استعمال کرو گے، میری جو ہے فیملی کے بہت سے لوگ اس طرح جو ہے وہ اسی بیماری میں مر گئے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے اس کے بارے میں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اب یہ جو انہیلر ہیں تم نے پوری زندگی ہی استعمال کرنا، مرنے تک، یعنی تم نے استعمال ہی کرنا، یہ اس نے پہلے ہی شروع میں۔ پھر ساتھ میں 2 اس نے ایجپشن تھا تو ساتھ میں 2 حدیثیں بھی اس نے مجھے سنا دی، ایک جو ہے سمجھداری کے لیے کبھی جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے
وہ کیا نام ہے چین والی حدیث سنا دی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو مجھے میرے فیملی ڈاکٹر نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ذرا عمر رسیدہ ہے اور سنکی بوڑھا ہے، تو اس کے ساتھ کسی قسم کی بحث نہ کرنا، ایسے ہی تمہارے ساتھ جھگڑا کر بیٹھے گا۔ میں نے کہا وہ میں ہینڈل کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو بارکیف ہوا یہ کہ اس نے ایک یہ سنا دی اور دوسری اس نے یہ سنائی کہ مومن جو ہے وہ فتنوں سے بچتا ہے، مومن وہ نہیں ہے یعنی تمہارے نماز روزے حج سے تم مومن نہیں ہو، بلکہ مومن تو فتنوں سے بچتا ہے۔ اچھا بھائی، تو میں پہلا ملاقات تھی، واپس آ گیا۔ جب واپس گیا تو چونکہ حدیث کا طالب علم ہوں تو اس کے بارے میں تحقیق اور پڑھنا اور جاننا اور اہل علم سے رابطہ اور سیکھنا، تو اگلی ملاقات میں جو اس نے 15 دن کے بعد رکھی تھی اس میں واپس گیا تو اس کو میں نے دونوں حدیثوں کے حوالے دیے، تو مجھے کہنے لگا کہ میرا باپ جامعہ ازہر سے فارغ ہے۔ تو میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ آپریشن کر سکتے ہیں، سرجری کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب اسی طرح آپ جو ہیں وہ عالم نہیں ہیں، یہ اپنے والد کا روب مجھے نہیں دکھائیے کہ بھی آپ کے والد جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو کوئی اتنا بڑا کوئی اس کے اوپر ہونے لگا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو بھی مل جائے گا۔ آپ جب عالم بنیں گے تب آپ بتائیے گا۔ تو پھر میں نے ایک حدیث ان کو سنائی، میں نے کہا یہ دونوں ہی جھوٹی حدیثیں ہیں، من گڑت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من کذب علی فلیلج النار او کما قال علیہ السلام، رواہ امام بخاری رحمہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولنا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کچھ ایسا ہی فرمایا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو بہرکیف میں نے جب ان کو یہ سنایا اور پھر تھوڑا تو انہوں نے کیا کیا، ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر میں ہی وہ ان کی رائے بدل گئی میرے بارے میں۔ وہ رائے یہ ہو گئی کہ دما سے جو ہے وہ سائنس میں تبدیل ہو گئی، کہ آپ کو سائنس کی پرابلم ہے، آپ کی جو ناک کی ہڈی ہے ناک اس کے اندر جو ہے اس طرح کچھ بن گیا ہوا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ جائیں سائنس کے اسپیشلسٹ کے پاس اور وہ آپریشن، اور اس کے لیے تو آپ کو ٹائم پیریڈ رہے گا، یعنی سمجھ لیں کہ ایک سال کی اپوائنٹمنٹ رہتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں جس کی بھی کینسل ہو اس میں انٹر ہونے کی۔ تو باہر مجھے انہوں نے ریفر کیا، میں آیا ڈاکٹر سے بات چیت کی تو دما کی بیماری کا لیبل ہٹ گیا، اب رہ گیا سائنس کا۔ تو سائنس والے کے پاس گئے، اپوائنٹمنٹ ملی مہینے کے بعد غالباً، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے آگے دیکھا چیک کیا اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ تمہیں تو سائنس کی بیماری ہے ہی نہیں، کچھ بھی ایسی پرابلم ہی نہیں، یعنی مطلب کہ پھر صفر سے دوڑ 1 2 3 سے پھر نئے سرے سے۔ پھر بار کہ کسی کا مشورہ آیا کہ بھئی آپ الرجی ٹیسٹ، تو ڈاکٹر سے رابطہ کیا، انہوں نے بولا ہاں، بہت ہی اچھی لیڈی ڈاکٹر تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں میں آپ کو بھیجتی ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے یعنی وہ کام اسپیشلسٹ نے نہ کیا جو اس ڈاکٹر نے کیا، اور اس نے مجھے لنگ ٹیسٹ کے لیے بھی بھیجا، میرے سانس کی، یعنی وہ ادھر گیا 3 سے 4 مرتبہ، سب کچھ چیک کیا، ہر چیز بالکل الحمدللہ نیگیٹو، یعنی کوئی بھی رزلٹ پازیٹیو آ نہیں رہا، سب کچھ صحیح ہے۔ الرجی ٹیسٹ کے لیے گیا، وہ بھی صحیح ہے، یعنی کسی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیماری کوئی بھی نہیں ہے لیکن پریشانی بھی ہے، اور مجھے وہی حالت رہتی، کھانسی شدید قسم کی، اس کے ساتھ الٹیاں۔ تو اسی طرح اسی ہفتے میں طب نبوی پڑھی ہوئی تھی، تو اہلیہ جو ہے وہ پڑھ رہی تھی اور مجھے بتایا، حالانکہ میں نے وہ کئی مرتبہ وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس دن اہلیہ نے مجھے بولا کہ یہ دیکھیے یہ طب نبوی میں اس طرح علاج ہے، آپ اس پر غور کیجیے۔ میں نے دیکھا اور اس کو کہا جاتا ہے عود الہندی عربی میں، لیکن ہمارے کئی لوگ یہ جو ہے وہ عود الہندی وہ عطر سمجھ لیتے ہیں اور وہ اس کے طرف دھیان دیتے ہیں، حالانکہ اس کو کست کہا جاتا ہے، کست الہندی۔
تو بارکیف میری اس طرف دھیان گیا. پھر میں نے اسی دوران جو ہے ایک دوست ہیں ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا اب یہاں کہاں میں ڈھونڈوں گا؟ تو معلوم کرنے پر ایک دوست ہیں سید رفاقت شاہ صاحب جو کہ مکہ میں مقیم ہیں، ان سے رابطہ کیا. ان کو بولا کہ یار اس طرح آپ دیکھیے مجھے یہ دوائی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں. وہ گئے، انہوں نے معلوم کیا اور وہ وہاں سے پاؤڈر کی بجائے تیل لے آئے اس کا. میں نے کہا یار تیل تو نہیں چاہیے تھا لیکن پاؤڈر چاہیے تھا. اتنے میں مجھے یہاں سے بھی مل گئی جہاں پہ میں رہتا ہوں، تو قریب سے یہ ایک اسلامک بک اسٹور ہے، وہاں سے مجھے یہ دوائی آسانی سے مل گئی. بارکہ وہ بھائی بھی لائے دوائی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ استعمال بتائیے. میں نے کہا استعمال کا طریقہ تو مجھے معلوم ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو ناک میں انڈیلا، یعنی 3 سے 5 قطرے ایک طرف اور 3 سے 5 قطرے دوسرے طرف ناک کے سوراخ میں لیٹ جائیں اور لیٹ کے ناک میں ڈالیں. تو انہوں نے وہ استعمال کیا اور ابھی تک 1 سال ہو گیا ہے الحمدللہ، ابھی تک وہ اپنی فیملی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فیملی کے سارے ممبر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ دوائی ہے کس کس کے لیے؟ خاص کس چیزوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گلے کے انفیکشن اور نمونیا کا علاج کے لیے یہ بہت ہی بہترین دوائی ہے. عود الہندی یعنی کست الہندی، اور دوسری جو ہے اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی، اس کا نام ہے کست البحری، جس کو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے وہ کٹ شیریں بولتے ہیں. اور جو کست الہندی ہے اس کو بعض اتباع جو ہے وہ کیا نام ہے کٹ کڑوی بولتے ہیں. تو لہٰذا یہ ثابت بھی مل جاتی ہے اور پاؤڈر کی شکل میں بھی. اگر آپ وہ انصار کی دکان پر جائیں جو حکمت کی دوائیاں بیچتے ہیں تو ان کے پاس سے آپ کو یہ دوائی بآسانی مل جائے گی اور بہت کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. تو بارکیف یہ پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی جو مختلف احادیث میں اس کا ذکر وارد ہے. اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ فیہا 7 شفا، یعنی اس کے اندر 7 شفائیں ہیں. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس میں 7 بیماریوں کی شفائیں ہیں. تو ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس علاق یعنی حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. ان میں سے ایک نمونیا، حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک میں ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کی طرف سے ڈالی جائے. متفق علیہ، یعنی اس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو ایک تو نمونیا کے لیے یہ بہت ہی اہم دوائی ہے. دوسرا جو ٹانسلز، جو بچوں کے ہمارے ہاں کہتے ہیں گلے پڑ جانا، جو گلے میں ورم ہو جاتا ہے، پھول جاتے ہیں اندر سے، بچے کو کھانے پینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے، اور اکثر اس کا جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپریشن سرجری وغیرہ کرواتے ہیں. لیکن یہاں سید الانبیاء علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی وہ یہ دوا جب اگر بچے کے جو ہے وہ یا بڑے کے ٹانسلز کی پرابلم ہو تو ناک میں ڈالیں، ناک کے ذریعے. ناک کے ذریعے کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے 10 قطرے پانی کے، 10 قطرے پانی کے اور 1 چٹکی بھر کست الہندی، اس کو اس کے ساتھ مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد ڈراپر میں چڑھا لیں. یعنی کوئی بھی ڈراپر لے لیں، نوزل میں چڑھا کر ناک کے ایک سوراخ میں لیٹ جائیں سیدھا، منہ اوپر کی طرف چھت کی طرف، اور ایک سوراخ میں 10 قطرے، پھر اسی طرح دوسرے سوراخ میں 10 قطرے اور تھوڑی دیر لیٹے رہیں. تو یہ بہت ہی بہترین دوائی ہے اس کے لیے. اور بچوں کے لیے جو یعنی 5 سال کے اوپر ہیں ان کے لیے 5 قطرے ایک طرف، اسی طرح 5 قطرے پانی کے اور اس کے اندر آدھی چٹکی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پاؤڈر کو مکس کریں اور پھر ڈراپر میں ڈال کر بچے کے ناک میں ڈال دیں. اور اسی طرح دوسری طرف
دائیں پہلے پھر بائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حیران کن اس کا جو ہے وہ فوائد سامنے آئیں گے کہ بہت سے ایسے. اسی طرح میرے یہاں پہ جو استاد صاحب ہیں سامنے مسجد میں مدرسہ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی طلاب جو ہیں ان کو یہ استھما کی بیماری, دمہ کی, اس کی وجہ سے وہ بیچارے آتے نہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو بھی بتائیں. تو الحمدللہ انہوں نے ان کو بھی ریفر کیا اور بہت سے بچوں کو یہ دوائی استعمال کروائی. حتیٰ کہ استاد صاحب کے بچے کو بھی اسی طرح پرابلم ہو گئی, تو وہ ڈاکٹر نے کیا کہ یہ آپ لے کے آئیں, اور اس کا جو ہے وہ کچھ شاید آپریشن کا کچھ کر رہے تھے. وہ تقریباً 7 سال کا بچہ ہے, لیکن وہ کستل ہندی انہوں نے الحمدللہ استعمال کروائی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ 3 دن میں ہی ٹھیک ہو گئی, اور جو دوائی اور جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ 1.5 ماہ کے بعد تھی. وہ 1.5 ماہ تک بالکل اچھا بھلا ہو گیا, اور انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ہی کینسل کروا دی. اسی طرح جو دوسرے عالم ہیں دوست, ان کے بچوں کو بھی انہوں نے بھی گھر میں, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ میرے جو دوست احباب عزیز و اقارب ہیں وہ تقریباً سبھی لوگ جو ہے سب کوئی ہم نے یہ ریفر کیا. یعنی ریفر میں کرنے والا کوئی ایسا خاص نہیں, لیکن اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ دوائی, تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح میرے گھر میں سبھی لوگ, میری بیٹیاں, میری اہلیہ, سب ہم استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی جو یہ کورونا کا چل رہا ہے اس کے اندر بھی میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں سامان وغیرہ لینے کے لیے گروسری اسٹور سے کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے سودا سر, تو اس کے اندر میں ناک میں یہ سونگھ کر جاتا ہوں. اس کا کیا طریقہ ہے, میں جو استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک چٹکی بھر کر لیتا ہوں اور ناک کے یعنی بائیں سوراخ پر انگلی رکھ دیتا ہوں اور دائیں سوراخ سے آدھی چٹکی کو کھینچتا ہوں اندر کی طرف ناک کے ذریعے, سانس کے ذریعے, تو وہ ناک کے اوپر چڑھتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ دائیں طرف کے سوراخ کے اوپر انگلی رکھ دیتا ہوں, اس کو بند کر دیتا ہوں, پھر بائیں سوراخ سے اس کو کھینچتا ہوں تاکہ وہ اوپر کو چڑھے. تو پھر اس کو کھینچتا ہوں, پھر اس کے بعد منہ سے یعنی سانس نکالتا ہوں, باہر خارج کرتا ہوں تاکہ یہ اوپر, پھر 2-3 مرتبہ. تو الحمدللہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دوائی اچھے طریقے سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے, اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پسلی کے درد کے لیے, یعنی پسلی کا کسی کو رب کا درد ہو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ ثابت کو لے کے آپ 7 مرتبہ پانی میں ڈبوئیں, 7 مرتبہ اس کو بھگونا ہے اور نچوڑنا ہے, یعنی وہ نرم پڑ جائے گا. پھر 7ویں مرتبہ یعنی 6 مرتبہ اس کو نچوڑ, 7ویں مرتبہ یہ حلق میں ٹپکانا ہے, یعنی جو پانی اس کے اندر بھر جائے گا پھر اس کو اس کے حلق میں ٹپکانا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے پسلی کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو یہ دوائی جو ہے پاکستان میں بھی عام طور پر مل جاتی ہے. اگر جو لوگ لاہور سے ہیں ان کو کیا نام ہے پاپڑ منڈی سے آسانی سے مل جائے گی, جو کیا نام ہے بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ دوائیاں ملتی ہیں حکمت کی. اور اسی طرح جو دوسرے علاقوں میں سے ہیں وہ اپنے قریب جو بڑی شہر میں جو بڑی حکمت کی دکانیں ہیں, پنسار کی دکانیں ہیں, وہاں سے یہ دوائی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اسلام آباد میں ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی ان کے کلینک سے بھی یہ مل جاتی ہے. اور یہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے, اگر آپ باہر سے لیں گے تو اتنی مہنگی نہیں ہے, سستی دوائی ہے. اور یہ گھر میں تقریباً ہر, اور سمجھ لیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک کی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے. آپ 40 دن لگاتار اس کو استعمال کریں, پھر آپ اپنی جسمانی حالت کو دیکھیں, آپ فیل کریں گے کہ ہاں کچھ آپ نے استعمال کیا. تو جب یہ میں نے استعمال کیا, مجھے یعنی 2 برس کا عرصہ میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہا, اور اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ تھی میرے فیملی ڈاکٹر کے پاس, تو میں گیا اور مجھے وہ اچھے سے وہ تاریخ یعنی مہینہ بھی یاد ہے کہ جنوری کے مہینے میں مجھے یہ پرابلم ہوئی تھی. اور الحمدللہ جنوری کے ہی مہینے میں یعنی یہ دوائی میں نے, اور اسی دوران میں جاب سے بھی بہت چھٹیاں کرتا رہا اور بہت زیادہ ہی چھٹیاں کرنی پڑی مجھے, لیکن الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے شفا دی. جب فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ 2 برس کی بھاگ دوڑ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, لیکن یہ ہے جو فائدہ ہوا اور جس سے یہ میں ٹھیک ہوا, یہ دیکھو. اس کو میں نے دکھائی, کہتے یہ کیا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ نان مسلم تھا, تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو ریفر کیا ہے. تو دیکھ کے سرپرائز ہوا, کہتے ہاں یار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تمہاری اچھی حالت ہے, سب کچھ ہے. ساتھ میں مجھے اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملی, تو میں نے اس کو بتایا. اس نے مجھ سے ایڈریس لیا اور بولا 6 مہینے سے میں خود پریشان ہوں کھانسی کی وجہ سے, تو میں لا کے میں خود استعمال کرتا ہوں.
پھر اگلی اپائنٹمنٹ میں نے اس کو طب نبوی جو ہے انگلش میں اس کو جا کے دی، اور وہ الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے. اور یہ کئی ایسے سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اچھا لمبا چوڑا جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور لمبی چوڑی پھینکی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس چیز پر. نہیں میرے بھائی، بے شک جو خالق کائنات ہے، جس نے تخلیق کیا، اس سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ یعنی مشین بنانے والے سے بڑھ کر کوئی مشین کے بارے میں جان سکتا ہے؟ انسان کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں جان سکتا. تو خالق نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع پہنچائی کہ اس کے لیے یہ دوائی استعمال کرو. تو الحمدللہ وہ ڈاکٹر کو پھر میں نے خود ہی دوائی بھی لے جا کر دی، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی میں نے اسی طرح یہ دوائی بتاتا رہا. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں یہ دوائی جو ہے وہ اس کی تصویریں بھی میں ساتھ میں لگا دوں گا اور نام بھی لکھ دوں گا. انگلش میں اس کو کوسٹس روٹ بولتے ہیں، اور عربی میں عود الہندی کہا جاتا ہے، اور عود البحری، یہ دونوں ملتی جلتی ہیں. ایک یعنی سمندری ہے اور ایک پہاڑی ہے. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ انڈیا کے ہے، یعنی یہ جڑی بوٹی جو ہے انڈیا سے، جو ہمالیہ ہے نا، ہمالیہ پہاڑ، اس کے قریب سے، قرب و جوار سے. تو اسی طرح میری اہلیہ نے بھی یہ یعنی منگوا کے رکھ لی، تقریباً 2 کلو پاؤڈر منگوا کے رکھا. جو کوئی ایسے کوئی قریبی جاننے والے ان کو ہم اپنی طرف سے للہ دیتے ہیں، فی سبیل اللہ سے، لو بھائی آپ استعمال کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کریں گے. تو اسی طرح میرے ساتھ ایک دوسرا واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ ایسے ہی دوست ہیں، ان کے ساتھ میں ہیلپ کر رہا تھا کچھ موونگ کے درمیان میں. گھر کا سامان جو ہے وہ گھر شفٹ کر رہے تھے، تو اس کے اندر میں ابھی ہیلپ کر رہا تھا. تو سامان اتارتے وقت سیڑھی سے اتر رہا تھا، تو ایک دم مجھے گھٹنے پر جو ہے نا دباؤ محسوس ہوا اور شدت کی درد یعنی محسوس ہوئی. لیکن الحمدللہ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے اس کو اگنور کیا. اور ساتھ میں پھر مجھے اوپر چڑھنے اترنے میں ذرا تکلیف ہوتی رہی، لیکن میں نے کہا اگر میں نے دوست کو بتایا تو وہ بولیں گے کہ چھوڑو بعد میں دیکھیں گے کسی اور کو. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کا جو سامان ادھر ہی پڑا رہ جائے جو تھوڑا سا رہ گیا. تو لہٰذا ان کے ساتھ گئے، سامان وغیرہ رکھوایا، لیکن وہ درد میری شدید ہو گئی. پھر ادھر جا کے کیا نام ہے ارجنٹ کلینک پر گیا، ادھر دکھایا، چیک کیا، انہوں نے پوچھا کہ کچھ ہوا ایسا ایسا. پھر ایکس رے کا کہا، ایکس رے کروایا، لیکن کچھ بھی ایکس رے میں ایسا خاص نہیں آیا. تو مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے، میں پھر فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا. ایم آر آئی، فیملی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروایا. تو اس کے اندر پتہ چلا کہ اندر میں ایک ببل بن گیا ہوا گھٹنے کے پچھلی سائڈ میں، اندر کی طرف سے، جہاں پہ گھٹنا موڑتے ہیں اندر کی طرف سے. تو اب یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے درد بڑھنا شروع ہو گیا. بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی میری کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. یعنی نماز پڑھتے وقت سجدہ کرتا اور سجدے کے بعد بیٹھنا وہ میرے لیے محال تھا. یعنی دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میرے اوپر یہ وقت آیا کہ میں تحیات میں ہی نہیں بیٹھ سکتا تھا. دوسرے سجدہ تو ایسا گھٹنوں کے بل سیدھا ہو جاتا، یعنی بیٹھتا نہیں پاؤں پر بلکہ سیدھا ہی رہتا اور پھر سجدہ کرتا. لیکن تحیات میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ کرتے کرتے یعنی شدت اختیار کر لیا. پھر اس کے لیے بھی وہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل اپنا کیا، صدقہ. پھر صدقہ کیا. صدقہ کرنے کے بعد اور اس درمیان میں کیا ہوا یہ بھی آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دوں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فیملی ڈاکٹر نے چیک کیا، پھر ایم آر آئی کے لیے کروایا گیا، سی ٹی اسکین کروایا گیا. پھر مجھے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا گیا. اسپیشلسٹ نے چیک کیا، اس نے بولا ہاں بھائی یہ سارا کچھ، یہ اس کے اندر یہ ببل بن گیا ہوا ہے، تو ایسا ایسا، تو اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی آپریٹ؟ کہتے ہاں سرجری کرنا پڑے گی، آپریشن، اور اس کے لیے بھی 100% جو ہے یعنی 100% اس کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا. یہ درد پھر بھی اسی طرح رہے گی. تو میں نے کہا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آپشن انہوں نے بولا انجیکشن لگانا پڑے گا. تو انجیکشن سے کیا ہوگا؟ صرف جو ہے وہ درد ختم ہوگی، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف درد ختم ہوگی فی الوقت.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کر کے میں بتاؤں گا، تو میں آ گیا۔ اب اسی دوران کرتے رہے کہ کیا کیا جائے، تو بار صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کافی گڑ گڑائے کہ اللہ تو کرم کر دے، تو اپنا رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کی طرف سے یعنی جو انگلش دوائیوں کا سارا کچھ ہو گیا، کچھ فائدہ نہ ہوا، تو پھر میری اہلیہ ہیں جو حجامہ وغیرہ بھی کرواتی تھی، میں بھی کرواتا ہوں، لیکن وہ جو جن لیڈی کے پاس کرواتی تھی وہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، تو ان سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ ایسا، انہوں نے 2 دوائیاں ریفر کی کہ آپ یہ لے لیں، وہ بھی کوئی زیادہ قیمت کی نہیں، معمولی سی قیمت کی تھی، تو کہا یہ آپ استعمال کریں 40 دن۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دوائی لائے، لا کے استعمال کی، 1 ہفتے کے اندر ہی یعنی اتنا عرصہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی نہیں جا سکتا تھا اور تحیات میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، سب سے بڑی بات یہ تھی، میری پریشانی ہوتی تھی، چلنا زیادہ تھا تو تھوڑا زیادہ چلتا تو درد کی تکلیف بڑھ جاتی، تو اس دوائی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، 1 ہفتے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا، اور ابھی الحمدللہ میں آرام سے سکون سے اسی طرح جیسے پہلے بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، یعنی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جیسے بیٹھتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، چلنے میں کوئی دشواری نہیں، الحمدللہ تحیات میں اسی طرح آرام سے بیٹھتا ہوں، نماز اچھے طریقے سے، تو یہ سب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، اور اس میں بھی جو سب سے اہم چیز تھی وہ اپنے مریضوں کا، اپنے مرض کا علاج صدقہ سے کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ سے ہی میری اس بیماری کو شفا عطا فرما دی اور ذریعہ بنا دیا، اور بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حق اور سچ ہے، انشاءاللہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور کر کے دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے تو صدقہ کر کے دیکھیں، آپ اس کے اثرات، آپ اپنی آنکھوں سے وہ اثرات دیکھیں گے، آپ وہ بدلتا ہوا منظر خود دیکھیں گے، اور اگر آپ خود بیمار ہیں یا آپ کو کوئی بیمار ہے، آپ صدقہ کر کے دیکھیں، آپ کسی غریب کو، کسی یتیم بیوہ کو، یتیم بچوں والی بیوہ کو دے کر تو دیکھیں، اس سے کہیں کہ دعا کریں، پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں، حیرت انگیز نتائج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر رحم فرماتے ہوئے آپ کو اس بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں، میرے ساتھ بیتی ہوئی میں نے اپنی جو ہے وہ بیان کی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے میں یہ قسطل ہندی کا جو ہے وہ تصاویر بھی لگا دوں گا تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی ساتھ میں کر دوں کہ کلونجی کا تیل یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس سے پہلے میں قسط کے استعمال سے پہلے کلونجی کا استعمال کرتا رہا، کلونجی کے تیل سے اس سے کافی فرق پڑتا رہا، لیکن جو قسط نے کام دیا وہ کلونجی کے تیل نے اس طرح نہیں، لیکن کلونجی کا تیل بھی سائنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ سائنس کے لیے یا کیا نام ہے ٹانسلز کے لیے، گلے کی بیماریوں کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ قسطل ہندی ہے، اور جیسے کہ کرونا کے لیے بھی جو چل رہا ہے اس کے اندر بھی مریض کو نمونیا ہوتا ہے، تو نمونیے سے سب سے بہترین دوا نمونیے کے لیے یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور آپ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے کہ اللہ پر توکل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کریں، توکل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس خطہ ارض سے پاک فرما دے، صاف کر دے، اور ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔